اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے مثال اور نمونہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا، اور ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے صحابہ کرام کی وہ بابرکت جماعت جس کو اللہ نے قرآن میں اپنی جماعت سے تشبیہ دی ہے تو میرے محبوب کی جماعت، لیکن اللہ کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، میں اللہ اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ میری جماعت ہے۔ اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمان اگر رشد و ہدایت چاہتے ہیں تو میرے محبوب کے غلاموں کی اتباع کرنی ہوگی۔ 18 ذی الحجہ کو ایک وہ مبارک ہستی جن کے اسلام کے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ہماری ساری زندگیاں بیت جائیں تو ان کے احسانات کا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا، ان کی شہادت کا دن ہے۔ میری مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے صرف 6 سال چھوٹے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال اور ان کی عمر مبارک 34 سال تھی، اور پہلے سال جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ بہت تھوڑے لوگ تھے، ان میں سر فہرست سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور ان کے اندر وہ خوبیاں، وہ صفات جو کہ ہر دور میں ہر مسلمان میں فرض کے درجے میں ہیں، وہ اللہ نے ان کو خوبیاں کوٹ کوٹ کے عطا فرمائی تھی۔ اس میں سے ایک بڑی بنیادی خوبی، بنیادی صفت حیا اور معاف کرنا، درگزر کرنا ہے۔ حیا کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے، مختلف صحابہ مشورے کے لیے تشریف لائے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، جو ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو جیسے بندہ مزید اہتمام کرتا ہے کپڑے کو سیدھا کرنے کے لیے، تو یوں اپنے کپڑوں کو اللہ کے محبوب سیدھا فرما رہے ہیں۔ تو امی جان امی عائشہ نے بعد میں پوچھا کہ باقی صحابہ تشریف لائے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عثمان غنی جب تشریف لائے تو آپ کی یہ کیفیت میں نے چینج دیکھی، تو آپ نے مسکراتے فرمایا اما استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس آدمی سے کیوں نہ حیا کروں جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ آسمانوں والے فرشتے بھی جانتے ہیں کہ عثمان غنی کتنے حیا والے ہیں، پاک دامنی والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کی ان قربانیوں اور حیا کے صدقے اللہ ہمیں بھی کوئی حیا کا ذرہ نصیب فرمائے۔ حیا کا لفظ حیۃ سے نکلا ہے، جیسے قرآن کا لفظ قراءت سے نکلا ہے جسے بار بار پڑھا جاتا ہے۔ حیا کا لفظ حیۃ سے نکلا ہے۔ حیۃ عربی میں سانپ کو کہتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں آپ کو ملے گا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو حیا جب ان کی لاٹھی سانپ بن گئی تو اس کا تذکرہ قرآن پاک میں حیۃ کے ساتھ ہے، سانپ بن گئی۔ حیا حیۃ سے نکلا ہے، اور حیۃ سانپ کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر انسان سہم جائے، ڈر جائے۔ فرمایا حیا کیا ہے کہ جب جب انسان گناہ کرنے لگے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے جو سہم جائے، یہ حیا والا انسان ہے۔ ایک یہ کہ ہم اقرار کریں کہ ہم بڑے حیا والے ہیں، ایک ہے کہ قرآن و حدیث سے اور صحابہ کرام کی مبارک زندگی سے پوچھیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، اس حیا کو جس نے
مسلمان کو اعلیٰ شان والا بنایا تھا، اسی حیا کو تار تار کر دیا ہے۔ اور خاص طور پہ ہماری ماؤں بہن بیٹیوں کو میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ حیا کو اللہ سے خوب مانگیں۔ بی بی فاطمہ کی حیا، اماں عائشہ کی حیا، ان حیاؤں کو مانگیں اللہ سے کہ یا اللہ جیسے ان کو آپ نے اعلیٰ درجے کی حیا اور پاک دامنی عطا فرمائی تھی، ہمیں بھی اس کا کوئی ذرہ نصیب فرما۔ اور میں بڑے ادب سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا، ان موبائل فونوں نے جتنا ہماری بیٹیوں کو، بیٹوں کو بھی، اور خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے جو بڑی دیواریں تھیں حیا کو ختم کرنے کے لیے اور بے حیائی کی طرف جانے کے لیے، وہ ساری حدیں آ کے اس موبائل فون کے ذریعے سے کراس ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کو اپنی ماؤں بہن بیٹیوں سے، بیویوں سے حقیقی پیار ہے تو خود پیار دینا شروع کریں، سختی سے نہیں۔ سختی سے کریں گے کام اور خراب ہوگا۔ اتنا پیار دیں، اتنی اپنائیت دیں، اتنی محبت دیں کہ یہ جھوٹی محبتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں اور آپ لوگوں کی محبتیں ان کو ملنا نصیب ہو جائیں۔ میں آپ کو عجیب ایک بات بتاؤں، جو تصوف سے تعلق رکھتے ہیں، یقیناً ایک بہت بڑی ہستی حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑا نام ہمارے پیر و مرشد، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے مریدوں کی ترتیب میں، لیکن وہ مرید بھی اتنے بڑے تھے کہ ریمنڈ کے بہت بڑے بزرگ گزرے، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے سامنے دو زانو بیٹھا ہے، تو وہ مرید بھی کس لیول کے ہوں گے۔ مولانا عبدالجلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالقادر رائے پوری، جن کے پاس شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اور بڑی بڑی ہستیاں آیا کرتی تھی۔ بہرحال ان کے پاس 2007-8 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت وہ موبائل فون بھی بڑے کم لوگوں کے پاس ہوتے تھے، نارمل فون ہوتے تھے، بس کال آ گئی اور سن لی۔ باقی جتنے اتباعی آئی ہیں یہ اس وقت تک نہیں آئی تھی، جتنی اپلیکیشنیں مزید اب تک آ چکی ہیں۔ تو ان سے کہا کہ حضرت سے آپ کی بات کروانی ہے، تو حضرت کا نام ہے تو دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور کہا میں خود چل کے جاؤں گا، ایسے مناسب نہیں ہے۔ ان کو تو کال بند کروا دی، اور بعد میں کہا، اس وقت 2006-7 کی بات عرض کر رہا ہوں، کہ یہ موبائل فون اللہ پاک اس فتنے سے بچائے، یہ ہماری بیٹیوں کی زندگیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو میرے عزیزو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفت کیا تھی؟ حیا۔ کیا تھی بنیادی صفت؟ تو ہم نے خالی ان کی تاریخ کو نہیں لینا، بلکہ ان کی مبارک عملاً زندگی کو لینا ہے۔ اور دوسری ان کی ایک بڑی بنیادی صفت تھی، فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام اللہ، اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں، تو تمہارا سینہ، تمہارا بدن، تمہاری ذات کبھی اللہ کے کلام سے اکتائے گی نہیں، اور کبھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ کس وجہ سے؟ اگر تمہارے اندر حیا اور پاک دامنی اور گناہوں سے بچنے کا سلسلہ ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو اللہ تمہیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق سے محروم رکھے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مرتے دم تک، اللہ کے محبوب نے اپنی زندگی میں فرما دیا کہ اے عثمان، جب آپ کو شہید کیا جائے گا تو آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہوں گے، اور کل قیامت میں جتنے مظلوم اٹھیں گے ان کے امیر آپ ہوں گے۔ اور سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے میں نے خود وہ قرآن دیکھا ہے، سورہ بقرہ میں ایک آیت مبارکہ ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ہی کافی ہے۔ اس کے اوپر ان کا خون جب شہید ہوئے تو اس آیت کے اوپر، چونکہ تلاوت کر رہے تھے اور سورہ بقرہ کی ہی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے محبوب کی پیشن گوئی تھی، تو اسی آیت کے اوپر اور اسی لفظ کے اوپر کہ اللہ ہی کافی ہے، اس کے اوپر ان کا خون گرتا ہے اور دنیا سے شہید ہو کے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم قرآن سے
اتنے دور ہو چکے ہیں کہ غیروں کو جرت ہو رہی ہے۔ سویڈن کے اندر جو معاملہ ہوا، پورے 2 ارب کے قریب مسلمانوں کے دلوں کو ایسے زخمی کیا جیسے انسان کا کوئی اپنا دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی مائی باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی رشتہ دار دنیا سے، کوئی قریبی اپنا چلا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، پوری امت مسلمہ کا دل دکھا ہے اس سے۔ لیکن میرے عزیزو، خالی دکھنے سے کام نہیں چلے گا، ہم قرآن کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ وہ تو بے حرمتی کر رہے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کن الفاظ سے تعبیر کروں کہ وہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں، لیکن میرا آپ سے ہاتھ جوڑ کے منت اور سماجت ہے کہ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں اسی قرآن کے ساتھ۔ کہیں کل قیامت کے دن وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا کے مصداق تو نہیں بن رہے ہم کہ کل قیامت میں اللہ کے محبوب کھڑے ہوں گے، ہر گناہ گار کی سفارش کر رہے ہوں گے، لیکن جس نے قرآن سے منہ پھیرا ہوگا، اللہ کے محبوب اس کے لیے کھڑے ہو کے اور اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لے کے پیش ہوں گے کہ اے رب، میں تیرا محبوب یہ مقدمہ لے کر حاضر ہوتا ہوں، جو لوگ جو میرے امتی قرآن سے منہ پھیرے ہوئے تھے، میں بھی ان سے منہ پھیرتا ہوں۔ فیصلہ خود کر لیں۔ ہمیں دوسروں کی گستاخیاں، بے ادبیاں، بے کرامی اور زیادتیاں تو نظر آ رہی ہیں، اور واقعی وہ بہت بڑی زیادتی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن کیا ہم اس سے چھوٹی زیادتی کر رہے ہیں یا بڑی کر رہے ہیں؟ فیصلہ خود کر لیں۔ ہم جو قرآن سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، کیا ہم نے ابھی تک اتنے سال زندگی کے گزر گئے، کیا ہم نے ابھی تک ایک مرتبہ بھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھا ہے؟ کیا ہم نے ایک مرتبہ بھی قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں میرے عزیزو، ٹائم کا مسئلہ نہیں۔ وہی حضرت عثمان غنی والی بات، لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے قلوب پاکیزہ ہو جائیں، طہارت والے ہو جائیں، گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں، تو ما شبعت من کلام اللہ، تو اللہ کے کلام سے کبھی تمہارا دل نہیں بھرے گا۔ مستقل تم ہر وقت ایک رات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مکمل کیا کرتے تھے، اور ہمارا پورا مہینہ گزر جاتا ہے، پورا سال گزر جاتا ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے، اور ایک قرآن نہیں مکمل ہو رہا ہمارا۔ آئیے آج نیت کریں، کم از کم مجھے مکم کرما میں بھی کچھ دوست ملے، کہنے لگے الحمدللہ 20 سال ہو گئے ہیں، ایک دفعہ یہ جملہ سنا تھا کہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، تو اس وقت وہ دن اور آج کا دن ہر 10ویں دن میرا قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ 3 پارے روزانہ پڑھتا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تک سوتا نہیں ہوں جب تک میرے 3 پارے مکمل نہ ہو جائیں۔ تو ہم بھی نیت کریں کہ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت تک قرآن کے ساتھ لگے رہے، ہم بھی انشاءاللہ العزیز آخری وقت تک قرآن سے لگے رہیں گے۔ جیسے کہ حضرت حسین کے بارے میں شاعر کیا کہتا ہے، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کر یوں سنایا حسین نے کلام اللہ، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ انہوں نے کربلا میں جا کے بھی قرآن کو نہیں چھوڑا۔ میرے آپ کے اوپر کون سی ایسی کربلا آ جاتی ہے کہ ہم روٹین میں قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں؟ تو آئیے آج ہم نیت کریں کہ مرتے دم تک اس قرآن سے جڑے رہیں گے، بولیے انشاءاللہ۔ اور آخری پیغام، سموار منگل بدھ کو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی مختلف صورتوں کا ترجمہ، تفسیر، اس کا خلاصہ پیش کرنے کی کچھ کوشش کرنا شروع کی ہے۔ میں پھر حج پہ حاضری کا اللہ نے موقع دیا، وہاں حاضری تھی، امید ہے کہ بعد میں بھی کلاس چلتی رہی ہوگی، کیوں جی چلتی رہی ہے الحمدللہ۔ تو اس کو مزید دیکھ کر چلنا ہے، بولی انشاءاللہ۔ سوموار منگل بدھ 1 گھنٹے کے لیے مغرب کے فوراً بعد 7:30 سے لے کے 8:30 تک 1 گھنٹہ نکالنا شروع کریں۔ اپنی زندگیوں کو اگر قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑنے کی کوشش فرمائیں۔ اگر آپ کے پاس اور کوئی جگہ ہے تو وہاں جڑیں، نہیں ہے تو ادھر تشریف لائیں، تاکہ ہم سب مل کر قرآن کے خادم ایسے بنیں جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ اور حضرت عثمان کی 1-2 باتیں اور عرض کرتا چلا جاؤں۔ اتنے سخت حالات چل رہے ہیں،
حلیم اور بردباری کی انتہا دیکھیں، معاف کرنے کی انتہا دیکھیں۔ فرمایا ان اعظمکم عندی، تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک رتبے اور مقام والا وہ ہے من کفا سلاحہ و یدہ، جو اس وقت مجھے شہید کرنے کے لیے آئے ہیں، جو اپنا ہتھیار روک دے اور اپنا ہاتھ روک دے کہ مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو، انتشار نہ ہو، وہ میرے نزدیک اس وقت سب سے بڑا مرد مجاہد ہوگا اور سب سے زیادہ قابل احترام ہوگا اور سب سے زیادہ میرا وہ محبوب ہوگا، جو مسلمانوں میں اس سے بڑھ کے اور کیا بردباری کی مثال لینی ہے۔ اپنی جان جا رہی ہے اور جاتے ہوئے نظر بھی آ رہی ہے، اور اتنے لاکھ مربع میل کی حکومت بھی موجود ہے، لاکھوں مسلمان بھی موجود ہیں، اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ مقابلے میں آؤ گے تو انتشار کی کیفیت بہت بڑھ جائے گی، خون خرابہ ہوگا، لہٰذا میری جان جانے دو، تم میں سے کسی کا ہاتھ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے زبانوں کو لگام دینے کی، جذبات کو لگام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے صفات اور خوبیاں عطا فرمائیں، روزانہ غسل فرمایا کرتے تھے۔ ہم بھی نیت کریں روزانہ غسل کریں گے انشاءاللہ۔ روزانہ غسل، صفائی کا اہتمام، خوشبو کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، اور اندازہ کریں اس سے بڑھ کے کیا ان کی نسبت ہوگی کہ ان کی صرف قتل کی شہادت کی اطلاع آئی، ایسے ہی افواہ تھی حدیبیہ کے موقع پر، اطلاع آئی صرف، تو آپ نے بیعت کی صحابہ سے کہ میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا، لہذا آؤ بیعت کریں، ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ یہ بدلہ لینا اللہ کو اتنا پسند ہے، اندازہ کریں یہ کتنے پسند ہوں گے کہ ان کا بدلہ لینے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ لقد رضی اللہ، ذرا غور کیجیے گا، لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گئے کن سے؟ عن المؤمنین، ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک، جنہوں نے بیعت کی، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیٹھ کر، کس بات پر بیعت کی؟ کہ ہم حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیں گے۔ اتنی مبارک ہستی، اور اپنے آپ کو آخری وقت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو شہید کر دیا جائے، لیکن مسلمانوں میں خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے محبوب ان کی عظمت کو بیان کرتے کیا فرما رہے ہیں؟ بیعت جب سب کر رہے ہیں تو اپنا ہاتھ اللہ کے محبوب نے ایسے رکھا اور سارے صحابہ نے بیعت کی، تو آپ نے فرمایا ہادہ یدی، یہ میرا ہاتھ ہے، اس میں بیعت کرو۔ اور عثمان کی طرف سے میں اس جماعت کے اندر حضرت عثمان غنی کا ہاتھ بھی شامل کروانا چاہتا ہوں، ہادہ یدی و ہادہ ید عثمان، اور یہ میں عثمان کا ہاتھ اس کی طرف سے، ان کی طرف سے خود اپنا ہاتھ پیش کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو اللہ کے محبوب نے اپنا ہاتھ بنا کر پیش فرما دیا۔ یہ رتبہ اور مقام تھا جب سے یہ کائنات بنی ہے آج تک کسی شخص کے گھر میں وقت کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے نہیں آئیں، یہ پہلی اور آخری ہستی ہیں، اس لیے ان کو عثمان ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے، دو نوروں والے۔ اور آپ نے فرمایا اگر میری حضرت سے روایت ہے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور یکے بعد دیگرے دنیا سے جاتی رہتی تو اللہ کی قسم میں عثمان کو اپنی ساری بیٹیاں دے دیتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جیسے وہ حیا والے تھے اللہ ہمیں بھی اس کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے، جیسے وہ معاف کرنے والے تھے اللہ ہمیں بھی اس کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے، جیسے وہ صاف ستھرے رہتے تھے اللہ ہمیں بھی اس کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے، جیسے وہ سخی تھے، وہ سخاوت کی ان چوٹیوں پہ پہنچے ہوئے تھے، اللہ کے ہاں کیا رتبہ کہ آج تک مسجد نبوی میں ان کا خرچہ اور ان کا لگایا ہوا وظیفہ مسجد نبوی میں خرچ ہو رہا ہے، اور ان کی ذاتی جگہ مسجد نبوی کے اندر موجود جو انہوں نے اپنی زندگی میں بھی وقف کی اور بعد میں بھی ان کے باغات جو تھے وہ مسجد نبوی میں ضم کیے گئے، اور آج بھی ان کے نام سے پورا ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل جس کا سارا خرچہ مسجد نبوی کا سارا خرچہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے حضرت عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ سے چلایا جا رہا ہے۔ تو ہم بھی نیت کریں کہ جانے سے پہلے ہم بھی اپنا ایسا کوئی اکاؤنٹ کھول کے جائیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔